بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، حشرات، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوست چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہو گئے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت عالم ہوگا کہ کوئی غمسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایسے ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا ہو اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا ہو اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر دو، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔
اس دن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی، اور اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ جگہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس کی شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینوں میں اس قدر گرمی ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہ جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معین میں میدان محشر میں نزول جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اسلامی اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی اور حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے، کہ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، وہ تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے، اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کمبختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ایسا عمل نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی تھی کہ نہیں، پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قیامت کے دن جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حصہ نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانہ بناتی ہیں کہ کپڑے بچوں کے پیشاب سے ناپاک ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند بنائیں، کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شرعیہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں تو شوہر کی خدمت میں کوتاہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ ناظرین، کیا زمین پر سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔